یہ خلیوں نے کیا خود ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان خلیوں نے مل کے آنکھ بننا ہے، ان خلیوں نے مل کے دل بننا ہے؟ آرگنائز ہوئے نا، اور پھر سارے خلیے آرگنائز ہو کے ایک کامن فنکشن پرفارم کر رہے ہیں۔ دل کا فنکشن گردے نہیں پرفارم کر سکتے، گردوں کا فنکشن آنکھیں نہیں پرفارم کر سکتی، آنکھوں کا فنکشن جو ہے وہ ہاتھ نہیں پرفارم کر سکتے۔ انسان کو تو پتہ ہی نہیں اس کے اندر کیا کچھ ہے۔ تو یہ بنیادی بات ہے کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور جتنے اگلے بھی گزرے ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ اس سے ڈر جاؤ، اس اللہ سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر پیدا کیا ہے۔ جو تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر پیدا کرنے پر قادر ہے وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے، اور اگر وہ تمہارے لیے کچھ ڈیسیژن کر لے گا پھر کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا۔ یہ ہے اصل میں اس کا فارم۔ ڈر جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر سکو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی اللہ ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا ہے۔ اس حصے کے اوپر بھی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے کہ یہ زمین جو بچھونا بنائی ہے صرف اس کی ایک فزیکل پراپرٹی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے۔ زمین میں ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں، ہر سیکنڈ میں، لیکن ان کا ایمپلیٹیوڈ جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے۔ اگر وہ بڑھ جائے تو زمین تباہ و برباد ہو جائے۔ اتنے زلزلوں والی زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے، اسے کنٹرول کیا، اور اس اعتبار سے بھی رہنے کے قابل بنایا ہے کہ وہاں پر ہر مخلوق کے لیے اس کی زندگی کا سامان رکھتی ہے، اور جو سب سے ضروری سامان تھا زندگی کے لیے وہ بالکل فری رکھا ہوا ہے۔ کون سی چیز؟ آکسیجن۔ پانی تو پھر بھی بندہ کچھ گھنٹے کچھ دن بھی نکال سکتا ہے، آکسیجن 1.5-2 منٹ سے زیادہ کوئی نہیں نکال سکتا، بالکل فری رکھے۔ اور اس آکسیجن کی جو مقدار ہے اسے کنٹرول کیا ہوا ہے فضا کے اندر۔ ہائیڈروجن سے یا نائٹروجن سے وہ بڑھ جائے تب بھی ہماری ایگزسٹنس نہیں ہے، کم ہو جائے تب بھی ایگزسٹنس نہیں ہے۔ اور یہ تو صرف ایک فائن ٹیوننگ ہے، اس طرح کی ملینز آف فائن ٹیوننگز روئے ارض پہ ہیں۔ اسی لیے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ میریکل پلانٹ بنایا گیا ہے اس قابل کہ یہاں پہ زندگی رہے، تو کسی کے بنانے سے بنا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے خود بخود بن گیا ہے تو پھر اس کو کوئی کاپی کر کے بنا کے بتا دے۔ جو چیز کاپی بھی نہ ہو سکتی ہو اس کے بارے میں کہنا کہ وہ خود بخود ہو گئی ہے، تو اس سے بڑی تو بے وقوفانہ اسٹیٹمنٹ ہی نہیں ہو سکتی۔ جو کام کرنے سے نہ ہو سکے وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ خود بخود تو وہ کام ہو سکتا ہے نا کہ جو یعنی کرنے سے ہو بھی جائے۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج نہیں بنا سکتی کہ جسے ہم مٹی میں بوئیں اور وہ 6 ارب گنا بڑا درخت بن جائے۔ لوگ تو کہتے ہیں جی مٹی کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں سونے کی کوئی قیمت ہے۔ سونے میں بیج ڈالا جائے تو وہ درخت نہیں بن سکتا۔ اگر مٹی دنیا پہ نہ ہو تو سونے کو چاٹنا ہے کسی نے، اور سونا نہ ہو تو پھر بھی دنیا چلتی رہے گی۔ یہ مٹی جو اللہ نے رکھی ہے دیکھنے کو حقیر چیز ہے، لیکن اس میں ہم بیج بوتے ہیں، اور سر وہ بیج جب نکلتا ہے اور درخت بنتا ہے، اس درخت کا سائز، اس کے پھولوں کے لگنے کی ٹائمنگ، اس کا پھل میں کنورٹ ہونا، پھلوں کے پکنے کی ٹائمنگ، پتوں کی شیپس، ان کے سائز، پھر ایک ایک پتے تک پانی کا پہنچنا زمین سے، یہ تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک درخت تو بہت بڑی بات ہے، ایک بیج نہیں کوئی بنا سکتا، اور کوئی یہ کہ خود بخود بن گیا، تو اس سے بڑی بے وقوفی کسی کی کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کا کوئی بے وقوف انسان بھی ایک بال پوائنٹ کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں خود بخود بن جائے، کیونکہ یہ ایک مینیجیبل چیز ہے، الٹپ نہیں ہے، ایٹ رینڈم نہیں ہے۔ تو زمین کو اس نے تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا ہے۔ اب یہ متشابہات میں سے ہے،
یعنی آسمان کے بارے میں جو اب ہمیں اس ماڈرن سائنس کی وجہ سے ٹروتھ ریویل ہو رہے ہیں وہ تو بڑے حیران کن ہے. یعنی آسمان کی جو لیئرز ہیں، آسمان تک پہنچنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے لیئرز رکھی ہوئی ہیں، ان کے لیے بھی آسمان کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے. اسٹریٹوسفیئر ہے، پھر ٹروپوسفیئر ہے، پھر اوزون کی لیئر ہے. یعنی سورج سے ملینز آف ایمپلیٹیوڈ کی مختلف ریز دنیا میں آتی ہیں، لیکن زمین کی جو ہماری رہنے کی سطح ہے اس تک اس میں سے چند ایک پہنچتی ہے. 99.99% یہ آسمان کی جو لیئرز ہیں اس کی وجہ سے ریپیل ہو جاتی ہے، کچھ ارتھ میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے ریپیل ہو جاتی ہے، ورنہ وہ ہارمفل ریز نیچے آ جائیں تو بیماریاں ہیں. یہ جو کہتے ہیں اوزون لیئر کے اوپر ایک شگاف ہے، اس کی وجہ سے سکن کینسر کا خدشہ ہے ان علاقوں میں جہاں پہ وہ ڈائریکٹ ریز آتی ہے. تو یہ آسمان کو ایک بڑی مضبوط چھت بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. آسمان حفاظت کا ذریعہ ہے. یہ اللہ کی قدرتیں ہیں. اس پہ کتنی دیر بولا جائے، میرے اس پہ کئی ایک لیکچرز ہیں، وہ آپ دیکھ لیں ورنہ تو ٹاپک بدل جائے گا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے اس نے پانی کو نازل کیا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر اس کے ذریعے پھل اگائے تمہارے لیے، رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے رزق کے طور پہ. اچھا یہ ساری باتیں بنیادی ہیں.